بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایسے 7 لوگوں کا قصہ لے کر آئی ہوں جن کو ایک دفعہ تو موت آئی پر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جاگ آئی، وہ بھی 300 سال کے بعد۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو توحید اور خدائی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، وہ لوگ جن کی فطرت پاک تھی آپ پر ایمان لائے اور خدا پرست بن گئے، لیکن جو دین کے دشمن اور بت پرست تھے انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ اس کوشش میں رہتے کہ کسی طرح سے آپ کی آواز کو دبا دیا جائے اور توحید کی اس شمع کو بجھا دیا جائے۔ وہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے، ان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے اور مسلمانوں کے حوصلے اور جذبے کو پست کرنے کی فکر میں لگے رہتے۔ ہر جگہ یہی کہتے کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے، وہ غیب کی باتوں کو نہیں جانتا۔ ایک دفعہ مشرکین اور بت پرستوں نے ایک گروہ کو نجران بھیجا تاکہ وہاں جا کے یہودی علماء سے کچھ سوالات معلوم کرتے اور ان کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھتے تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ وہ لوگ سوال پوچھ کر مکہ واپس آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب سے کہا، تمہارے بھتیجے کا کہنا ہے کہ خدا کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم کچھ سوالات لے کر آئے، اگر اس نے صحیح جواب دے دیا تو ہم بھی اس کی تائید کریں گے اور اگر جواب نہ دے سکا تو پہلے کی طرح اس کو جھٹلائیں گے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا، وہ جوان جنہوں نے ظالم بادشاہ سے ڈر کر ایک غار میں پناہ لی، ان کی داستان کیا ہے، بیان کریں۔ خدا نے اسی وقت سورہ کہف کو نازل کیا جو اس کے سوال کا جواب تھا۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں پر اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکومت جو رومی حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکانا چاہا، مگر حکم الہی کے آپ کو زندہ اوپر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ وقت کے بعد یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، لہٰذا اس وقت کے بادشاہ ٹرٹس جو کہ رومی حکومت کے ماتحت کام کرتا تھا، اس بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی مکمل تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو باقی یہودی رہ گئے وہ اپنی جان بچا کر فلسطین سے چلے گئے اور یوں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہی رہ گئے۔ اس زمانے میں دقیانوسی نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی کہ بت پرست تھا اور وہ رومی تھا، اس لیے اس نے عیسائی لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چند لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں کچھ دنوں کا وقت دیتا ہوں کہ تم لوگ اپنا دین عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تم لوگوں کو قتل کرا دوں گا۔ ان لوگوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ نہ دین چھوڑ سکتے تھے اور نہ ہی بادشاہ سے لڑ سکتے تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ دقیانوس کی شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا۔ آخرکار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور ایک بیابان کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا، انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور اس کا کتا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اس ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کتے کو بھگائیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے یہ ہماری حفاظت کرے، وہ مجھ سے مانوس ہے اور میں اسے خاموش کرا سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں ذرا چل کے آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ یہ با ایمان اور صالح نوجوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ یہ با ایمان اور صالح نوجوان انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ ادھر بادشاہ دقیانوس کو اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غصے میں غار کے منہ پر دیوار بنوانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہیں انتقال کر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا وہ نیک دل انسان تھا، اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ، عمدہ قسم کے سیسا، ایک سیاہی مائل نیلے رنگ کی دھات جس سے بندوق کی گولیاں اور چھرے وغیرہ بنائے
بنائے جاتے ہیں اسے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کی ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں پر رکھوا دیا اور ایک تختی حکومت خزانے میں رکھوا دی۔ اصحابہ کہف تقریباً 300 سال سے زیادہ عرصے تک سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 446 عیسوی میں بدرس نامی بادشاہ کی حکومت آئی جو کہ نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت 68 سال رہی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بدرس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ عز و جل، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحابہ کہف بیدار ہو گئے۔ حالت ایسی تھی جیسے ایک رات سوئے ہیں، چہرہ تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے، نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحابہ کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنا سوئے ہیں؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت ہی احتیاط سے شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ اس میں سے یملیخا تیار ہوا اور وہ باہر آیا۔ وہ جب غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نظر آ رہے ہیں اور ان کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی کشمکش میں یملیخا ایک تندور والے کی دکان پہ گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ یملیخا کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا بولے کہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی ایسا سکہ نہیں دیکھا۔ یملیخا بولے، دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا، آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخا نے کہا، کل ہی تو اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے، تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے، کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا، نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے، میں جب اس شہر سے چلا تھا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت اور پرستش کریں، اور جب واپس اس شہر میں آیا تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گڑھی تاکہ ہم کو بیوقوف بناؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ لے کر باقی اسی کے حوالے کیا جائے۔ آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ کیا تمہارا گھر اسی شہر میں ہے؟ ہاں، آئے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ جی ہاں، یہی میرا گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے۔ وہ بوڑھا اس نوجوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جو نام آپ نے بتایا وہ تو میرے دادا جان کا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ سب وہ با ایمان نوجوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس نوجوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے نوجوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو غار میں موجود اصحابہ نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوس فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے۔ حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا۔ اندر سے تختی ملی جس پر اصحابہ کہف کا حال تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ بدرس تک پہنچا دی۔ وہ بھی آ گیا اور اس نے اصحابہ کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا اور اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے
ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی۔ یملی خان نے کہا ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا دوستوں کیا آپ جانتے ہیں ہم کتنا سوئے ہیں؟ بتا تو دیا، ایک دن بلکہ اس سے بھی کم نہیں دوستوں، بلکہ ہم تو 300 سال سے زیادہ تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے، اور تمام حال اپنے دوستوں کو بتایا، اور اس وقت کا بادشاہ اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی بات سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر سے ہمیشہ کے لیے سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اس کے سپاہی غار کے اندر آئے، دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا بدرس نے لکڑی کے صندوق میں ان کے جسم مبارک رکھے، غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یادگار رہے، اور لوگوں کے لیے اور دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔